أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 89 سے 91 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 3 کی آخری آیتیں ہیں. یہاں پارہ نمبر 3 اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا الحمدللہ. الا الذین، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا الذین، مگر جو لوگ تابو توبہ کریں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے. غفور بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور رحیم بھی، اس لیے ترجمے میں ہم تاکیدی الفاظ استعمال کریں گے. بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ، کفروا کافر ہو گئے، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی مسلمان تھے پھر مرتد ہو گئے، یا یہود و نصارہ جو پہلے نبی کو مانتے تھے اور آنے کے بعد انکار کیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھ گئے، یعنی اپنے کفر پر ڈٹے رہے. لن تقبل توبتہم، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی توبتہم، ان کی توبہ، یعنی ان سے توبے کی توفیق سلب کر لی جائے گی. ورنہ حدیث سے ثابت ہے کہ موت سے پہلے اگر کوئی کفر اور شرک سے توبہ کر لے تو اگر 100 سال بھی اس نے کفر شرک کیا ہو تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. یہاں جو فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مطلب ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ یقیناً گمراہ ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہو گئے، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے. فلن يقبل، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، زمین بر کے، ذہباً سونا، ملء کے معنی برنا، یعنی ساری زمین اگر سونے سے بر دی جائے اور وہ بھی دے تو قبول نہیں ہوگا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانا چاہے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار. محترم سامعین، سبق آسان ہے. ان سے پہلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ملے گی. تو آپ پہلی آیت نمبر 89 میں ہے کہ ہاں اگر وہ توبہ کرے اس کے بعد اور اصلاح کرے تو اللہ اس کو بخش دے گا. اس آیت کا شان نزول نسائی شریف میں ہے کہ انصار میں ایک آدمی تھا، حارث بن سوید، وہ مسلمان ہو گیا اور پھر وہ اسلام سے نکل گیا، اسلام کو چھوڑ کر مشرکوں سے ملا. پھر بعد میں اس کو پشیمانی ہوئی اور اس نے اپنے قبیلے والوں کو خط لکھا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھ لو کہ اگر میں دوبارہ اسلام میں آنا چاہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو لوگ توبہ کرے اس کے بعد اور اپنے اعمال ٹھیک کر لے تو اللہ اس کو بخش دے گا. تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت لکھی اور ان کو بھیج دی اور وہ بعد میں مسلمان ہو گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری سنائی
کہ اگر کسی وجہ سے ایک شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کو پشیمانی ہوتی ہے اور وہ واپس اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ ہاں، جو لوگ ایمان کے بعد کفر کر لیں اور پھر اپنے کفر پر ڈٹ جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو مرتد ہو جائے اسلام کے بعد پھر کفر کی طرف چلا جائے تو اس کو قتل کرو۔ تو یہ اسلامی شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص جو مسلمان ہے اور پھر مرتد ہو جائے تو 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی، اس کے جتنے شکوک و شبہات ہے علماء کرام اس کو دور کریں گے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اسلامی شریعت اس کو قتل کر دے گی۔ تو آگے آیت نمبر 90 میں یہی بات ہے کہ جو اپنے ایمان کے بعد کفر کر لے، یعنی مرتد ہو جائے اور پھر وہ اپنے کفر میں وہ بڑھتے جائے، یعنی ان سے توبہ کرنے کی نیت ہی نہ ہو، تو ان کی توبہ قبول کر دی جائے نہیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان کے اس ارتداد کی وجہ سے ان سے توبے کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے، جو بہت بڑی سزا ہے کہ ایک انسان سے یہ توفیق اللہ چھین لے کہ اسے توبے کی توفیق ہی نہ مل سکے اور اسے وہ توفیق سلب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے گناہوں کی وجہ سے یہ بہت بڑی سزا انسان کو دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ یقیناً گمراہ ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، قیامت کے دن اگر وہ ساری زمین بھر کے اللہ کو سونا دینا چاہے، جو اگرچہ ممکن ہی نہیں ہوگا، یہ بطور فرض ہے کہ اگر ایسا بھی ان کو مل جائے تو وہ یہ بھی دے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک کافر سے پوچھے گا کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں اگر وہ سب تمہاری ہو جائے تو کیا دو گے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے؟ وہ کہے گا ہاں یا رب العالمین۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے بھی ایک بہت ہلکی اور چھوٹی سی بات کا تقاضا کیا تھا، اور وہ یہ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میرے ساتھ کفر نہ کرو، تو میں تمہیں جہنم سے بچا دوں گا۔ تو اگر اس بات پہ عمل کر لیتے تو آج میں تمہیں بچا لیتا۔ آخر میں ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 3 پارے پورے ہو گئے۔ یہ خالص اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہماری اس نسبت کو قائم و دائم رکھے، اور اسی قرآن کے ساتھ اس نسبت کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یقیناً بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں، قرآن کے الفاظ سنتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔